بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب بھی اپنے بیان پر نظر ثانی کر سکتے ہو، میں نے ایک بار جمی لائٹ کے سامنے زبان کھول دی تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ بعد میں تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو میں خود مافیا کے سارے مفادات کو نظر انداز کر کے اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر دوں گا۔ اس کی دھمکی کے سرد الفاظ میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ میرا بیان جزوی طور پر درست تھا۔ میں نے ویرا کی ایران روانگی سے پہلے 2 سلور آئیز اس کے حوالے کر دی تھی، لیکن تیسری سلور آئی بدستور میری تحویل میں تھی، جس سے میں کسی بھی وقت کسی بھی قیمت پر دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے میں نے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے ڈان کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ جمی لائٹ کو اس لڑکی پر دباؤ ڈالنا چاہیے جو اسے زبردستی اپنا باپ بنانے پر اصرار کرتی رہتی ہے۔ اس معاملے میں میرا ضمیر مطمئن ہے اور بیم گن ڈان 3 کے نکیلے سوالات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرے ابتدائی جوابات کو منو ان تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس سے نظریں چار کر کے ڈٹائی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ لیزر سے چلنے والی اس گن کے نوزل سے خارج ہونے والی مہلک نیلگوں شعاعیں پتھر تک کو آنن فانن میں جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ اب اگر اس خطے میں ایسی کوئی بھی واردات ہوئی تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ زیادتی ہے ڈان، میں نے پہلی بار احتجاج کیا۔ بلی گینگ کی موت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شی والے ابھی تک یہاں کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ویرا بھی ابھی اسی شہر میں موجود ہو۔ اگر ان میں سے کسی نے بیم گن سے کوئی شکار کھیلا تو مجھ پر اس کی ذمہ داری کیسے ڈالی جا سکے گی؟ اسی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ وہ یہاں سے پسپائی اختیار کر لیں گے اور پھر تم یہ بھی بھول رہے ہو کہ جمی لائٹ ہماری ہی طرح پیشہ ور ہے۔ پروفیشنل لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے تمہارا تحفظ ضرور درکار ہے۔ مجھے یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا ڈان مجھے جھوٹا نہیں سمجھتا۔ تم کو اندازہ نہیں کہ جمی لائٹ میری طرف سے اپنے دل میں کتنے زخم لیے بیٹھا ہے۔ بیرا دنیا کے ہر خطے میں رنگ رلیاں مناتی پھرتی ہے، لیکن جمی لائٹ کو اس بات کی خلش ہے کہ میں ایک طرف اسے ذک پر ذک پہنچا رہا تھا اور دوسری طرف بیرا میرے لیے ایک کھلونا بنی ہوئی تھی۔ مجھے تہس نہس کرنے کے لیے وہ اپنے اصولوں اور پیشے کے وقار تک کو داؤ پر لگا دے گا۔ ہم اپنے حریفوں کی شکایت پر اپنے آدمیوں کو تشتری میں سجا کر ان کے سامنے نہیں ڈال دیتے۔ میں تمہیں صرف امکانات سے آگاہ کر رہا تھا، تم فکر نہ کرو۔ وقت آیا تو تمہارا ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں ڈان، میں نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا۔ تمہارے ان الفاظ کے سہارے اب میں سکون کے ساتھ اپنا کام جاری رکھ سکوں گا۔ دیکھو تمہارا چیف کہاں رہ گیا ہے، باقی باتیں اس کی موجودگی میں ہونی ضروری ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر نکاسی کے راستے کی طرف لپکا تو حبیب جوانی کسی اداس بکرے کی طرح منہ لٹکائے برآمدے میں کھڑا تھا۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے کہا۔ اندر کیوں نہیں آتے؟ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا اور اداسی کے ساتھ بولا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ڈان مجھے باہر بھیجنا چاہ رہا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر میں نے دوبارہ اندر آنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم غلط سمجھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آؤ جلدی آؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرے اس فکرے پر حبیب جوانی کے چہرے سے مایوسی دور ہو گئی اور وہ فوراً ہی میرے ساتھ ہو لیا۔ تم نے غلام رسول نامی ایک مقامی سیاستدان کو پولیس کے قبضے سے آزاد کرایا تھا۔ قدرے توقف کے بعد ڈان نے بولنا شروع کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ بھارتیوں کی تحویل میں جانے سے پہلے مردہ حالت میں دوبارہ پولیس کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ اگر وہ کام ہو جاتا تو اس کے بدلے میں بھارت میں ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ آزادی مل سکتی تھی۔ غلام رسول یہاں ایک نیک نام سیاستدان تھا، لیکن تم نے سن لیا ہوگا کہ وہ ڈاکوؤں اور رسا گیروں کی سرپرستی کی پشت پناہی کر کے اس مقام تک پہنچا تھا۔ اندر کی خبریں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ بھارتیوں کے ساتھ مل کر سندھ میں مسلح بغاوت پھیلانے کے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہا تھا جس میں چند اہم سفارت خانوں کے ساتھ ہی شی کا بھی اہم کردار تھا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ممتاز سیاستدانوں کا یہ حال ہو، ہمارے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی وہ تمہید ہم دونوں ہی کے لیے ناقابل فہم تھی، اس لیے ہم خاموشی کے ساتھ اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرتے رہے۔ تم جانتے ہو کہ اقتدار کا سر چشمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈان کی طرف سے ایک واضح سوال تھا۔ عوام، حبیب جوانی نے گھسا پٹا جواب دیا۔ ان کی حمایت سے قیادت اوپر آتی ہے۔ بکواس، ڈان نے حقارت سے کہا۔ یہ سب ترقی یافتہ ملکوں کی باتیں ہیں۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں غلام رسول جیسے لوگ ابھر کر آتے ہیں جنہیں سازشوں، کالے دن اور خفیہ ہتھیاروں کے ذریعے آگے لایا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں اقتدار صرف جاگیردار اور سرمایہ دار طبقے کا ہوتا ہے۔ عوام سے صرف نمائش کا کام
کام لیا جاتا ہے وہ دھوپ میں گھنٹوں دھکے کھا کر ووٹ دے کر آتے ہیں، نتیجہ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے ووٹ ہی اسی کو ملے ہیں جسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ووٹر جیتنے والے کی بدماشیوں کے امکانات پر غور کیے بغیر ایک دوسرے پر شبہ کرنے لگتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو ایک مخصوص طبقے کی مرضی ہوتا ہے۔ ہمیں قوت اور اختیار کے ان سرچشموں تک رسائی حاصل کرنی ہے تاکہ ہم بے خوف و خطر ہو کر اپنا کام آگے بڑھا سکیں۔ کی کلب کے مقاصد بھی یہی تھے، حبیب جیوانی نے یاد دلانا چاہا، لیکن ڈان نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ کر اپنی تقریر شروع کر دی۔ وہ نظریہ یہاں نہیں پنپ سکتا، وہ کہہ رہا تھا۔ بلیک میلنگ کے ذریعے لوگوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے، ان سے دوستانہ مراسم استوار نہیں کیے جا سکتے۔ کی کلب ایک بہت کھلا ہوا راز تھا، وہاں ایک حمام میں سب ننگے ہوتے تھے، ہر شخص کو معلوم تھا کہ وہاں دوسرے کس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ اب ہمیں منظم ہو کر اوپری سطح پر کام کرنا ہوگا، پالیسی دے دی جائے تو ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بار بھی حبیب جیوانی نے ہی یقین دہانی کرائی، اس بار کرپٹ سیاستدان وغیرہ ہمارا ٹارگٹ ہوں گے، ہم ان میں سرمایہ کاری کریں گے اور وہ ہمارے کاروبار کو تحفظ فراہم کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ ڈان 3 بولا، پچھلے دنوں امیر جان نامی ایک سیاستدان کے بیٹے نے نیو یارک میں 2 کلو ہیروئن ہمارے ایجنٹ کو فروخت کی ہے، اس کی لا علمی میں پورے لین دین کی ویڈیو فلم بنائی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں باپ بیٹے کو سیاسی کامیابیوں کے لیے خطیر سرمایہ کی ضرورت ہے جو ان کی زرعی جاگیر سے نہیں مل سکتا۔ امیر جان بہت آسانی کے ساتھ ہمارے پھندے میں آ سکتا ہے، وہ پارسائی جتا کر بچ نکلنے کی کوشش کرے تو اس کے بیٹے کی فلم کا حوالہ اسے راہ راست پر لے آئے گا۔ اس فلم کا انکشاف ان دونوں کی سیاسی زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ امریکی FBI وہ فلم منہ مانگے داموں پر خرید لے گی، اس کی مدد سے وہ یہاں والوں کو بے نقاب کر سکتی ہے۔ وہ بولتا رہا لیکن میرے لیے وہ باتیں نئی نہیں تھیں۔ غلام رسول کے معاملے میں وہ حربہ آزما چکا تھا، ہمارے پاس اس کی کوئی فلم نہیں تھی، لیکن فرضی فلموں کا حوالہ دیتے ہی اس نے اپنے بھارتی آقاؤں کو گالیاں دیتے ہوئے اعتراف کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے وہ تصور ہی لرزہ خیز تھا کہ اس کے ملک دشمن جرائم کے تصویری ثبوت اسپیشل ٹاسک فورس کے قبضہ میں تھے۔ اس کے برعکس امیر جان کے بیٹے کی فلم واقعی موجود تھی۔ اس فلم کے سہارے ان دونوں باپ بیٹے کو بے آسانی نکیل ڈالی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ سردار پائندہ گل ایک چھوٹا ریکٹ چلا رہا ہے، ہیروئن سے کمائی کی دولت لٹا کر اس نے اپنی سخاوت کی سحر انگیز داغ بٹھائی ہوئی ہے۔ کراچی کا نوجوان صنعت کار مختار نقی ہیروئن کے سہارے راتوں رات کروڑ پتی بنا ہے۔ پاکستان میں بہترین ہیروئن تھوڑی سی محنت کے بعد ہر ایک خرید سکتا ہے۔ عالمی بازار کے بھاؤ آئے دن ہر اخبار میں چھپتے رہتے ہیں، قیمتیں خرید، رشوتیں اور دوسرے تمام اخراجات 15-20 لاکھ روپے فی کلو سے زیادہ نہیں آتے۔ پیرس، فرینکفرٹ، برلن، لندن اور نیو یارک پہنچتے ہی اس کے دام 1 کروڑ سے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کسی جنس پر داموں اور منافع کی شرح اتنی ہوش ربا نہیں رہی، لیکن رکاوٹ صرف اتنی سی ہے کہ مال لے جانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان پرہجوم شہروں میں ہیروئن کے تھوک خریداروں کے ٹھکانے کہاں ہیں۔ ڈان 3 سگار کے گہرے کشوں کے درمیان میں بولے جا رہا تھا، ان شہروں میں پہنچنے والے ہر پاکستانی کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ سیکرٹ ایجنٹ اور پولیس ٹاؤٹ مانی خیز اشاروں کنایوں میں مال کی خریداری کا اندیہ دیتے ہیں تو اناڑی لوگ انہیں کام کا آدمی سمجھ کر ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ہمیں ان تماشوں کو ختم کر کے اس تجارتی منڈی کو پوری طرح اپنی مٹھی میں لینا ہے۔ امیر جان، سردار پائندہ گل اور مختار نقی کے نام میں نے یاد کر لیے ہیں، ان پر ہم فی الفور کام شروع کر دیں گے، اسی سے آگے راہ بنتی چلی جائے گی۔ حبیب جیوانی نے کہا۔ صرف امیر جان اور مختار نقی؟ ڈان 3 نے زور دے کر کہا۔ فی الحال سردار پائندہ گل کے قریب بھی نہ جانا، وہ اپنے حریفوں سے بڑی بے دردی سے پیش آتا ہے۔ پہاڑی دروں میں قائم اس کے نجی قید خانے سے آج تک کوئی زندہ سلامت واپس نہیں لوٹ سکا۔ اس پر اوچھا ہاتھ ڈالا تو تم بھی وہیں پہنچا دیے جاؤ گے۔ وہاں قانون چلتا ہے، نہ لا قانونیت کام آتی ہے، وہاں سردار پائندہ گل کی مرضی چلتی ہے۔ یہ سردار پائندہ گل وہی تو نہیں ہے جو سرحد کے اس پار افیم کی فصلوں کو تباہ کرنے والے 10 گاڑیوں اور 92 افراد پر مشتمل ایک پورے روسی فوجی قافلے کو اغوا کر کے پہاڑوں میں لے گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ڈان 3 کی سرد اور سپاٹ آنکھوں میں پہلی بار حیرت کی خفیف سی رمق نمودار ہوئی اور اس نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا، تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ یہ خبر تو کبھی منظر عام پر ہی نہیں آئی تھی۔ میں مافیا کے ساتھ ملنے سے پہلے شی کے ساتھ تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ مومن خان آفریدی کے ساتھ ہی سردار پائندہ گل کی کہانیاں بھی سینہ بے سینہ پھیلتی رہی ہیں۔ سنا ہے کہ اس نے تمام روسیوں پر اپنے دہشت ناک فائرنگ
اسکواڈ کے بھرے ہوئے میگزین خالی کرا دیے تھے۔ وہ روسی افغان گوریلوں کی افہیم کی فصلیں تباہ کرنے آئے تھے۔ ڈان 3 نے حبیب جیوانی سے مخاطب ہو کر اسے پرخیال انداز میں بتایا، لیکن سردار پائندہ گل نے ان کی لاشیں سنگلاخ زمین میں دفن کر کے اس پر پوست کی فصل لگوا دی تھی۔ سنا ہے کہ روسی فوجیوں کی لاشوں پر قائم وہ کھیت آج بھی سب سے زیادہ زرخیز سمجھا جاتا ہے۔ ایسے جنونی شخص سے ہمیں دور ہی رہنا ہوگا۔ انسانی کھاد سے افہیم کی فصل کی آبیاری کا تصور ہی دہشت انگیز ہے۔ یقین نہیں آتا کہ 20ویں صدی میں بھی ایسے لوگ بستے ہیں۔ وہ کٹر قوم پرست ہے، میں نے حبیب جیوانی کی تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ روسیوں کو وہ اپنی قوم اور ملک کا قاتل قرار دیتا ہے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے ہر عمل کو جائز سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب گورے ان ملکوں میں سگریٹ اور شراب کی بھرمار کرنے کا حق رکھتے ہیں تو اسے بھی گوروں کے ممالک میں ہیروئن کی وبا پھیلانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس نے اپنے 3 ایسے کارکنوں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جنہوں نے تجسس سے مجبور ہو کر چوری چھپے پہلی بار ہیروئن پی تھی۔ پھر تو وہ کوئی نظریاتی جنونی معلوم ہوتا ہے۔ حبیب جیوانی نے برا سا منہ بنا کر تبصرہ کیا۔ بہرحال فی الحال ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ ڈان 3 نے ہاتھ اٹھا کر وہ موضوع وہیں ختم کر دیا۔ پھر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد ڈان سے پوچھا۔ تم جا سکتے ہو، میں بھی اب آرام کروں گا۔ بلی گینگ کے واقعے نے میری طبیعت مقدر کر دی ہے۔ اگر جمی لائٹ کی نیت میں شروع ہی سے کھوٹ تھا تو میں نے شکاگو سے یہاں تک دوڑ لگا کر اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ میں تم سے فون پر بھی سوال جواب کر سکتا تھا۔ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تم سے دو بدو بات کر کے معاملہ کی تہہ تک پہنچ سکوں، مگر جمی لائٹ نے اپنے طرز عمل سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں اپنے بارے میں اس کی ایسی ہی کسی غیر پیشہ ورانہ حرکت کی طرف سے متردد ہوں۔ ڈان کے آخری فکروں پر مجھے ایک مرتبہ پھر اپنی بات دہرانے کا موقع مل گیا۔ اب مجھے اپنی واپسی کے پروگرام پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ میں یورپ کی بجائے مشرق بعید سے ہوتا ہوا لاس اینجلس کے راستے شکاگو جاؤں گا۔ مکاؤ میں جمی لائٹ کا ایک بہت پرانا آئی مین رہتا ہے، اس سے میری بچپن کی دوستی ہے۔ میں اس سے بات کروں گا، وہ تمہارے معاملے میں جمی لائٹ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ ڈان 3 کی زبان سے مکاؤ اور پھر وہاں مقیم آئی مین کا ذکر سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس وقت تک میں ڈان 3 سے جلد از جلد فارغ ہو کر وہاں سے نکل بھاگنے کی فکر میں تھا تاکہ فلیٹ سے مکاؤ فون کر کے غزالہ اور سلطان شاہ کے بارے میں ہونے والی پیش رفت سے واقفیت حاصل کر سکوں، لیکن ڈان کی زبان سے مکاؤ اور پھر شی کے آئی مین کا ذکر سنتے ہی میرا ذہن ڈان کوانگ فو کی طرف گیا تھا۔ اس لمحے بھر میں شکاگو، کراچی اور مکاؤ کے سارے فاصلے فنا ہو کر رہ گئے تھے۔ 7 سمندر پار ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور رہنے بسنے والے یوں ایک دوسرے کے شناسا نکلے آ رہے تھے جیسے برسوں سے ساتھ رہ رہے ہوں، اور دنیا ایک مرتبہ پھر اپنے اختصار کا ثبوت دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں ویرا، غزالہ، سلطان شاہ، کوانگ فو اور ڈان وغیرہ سب ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو کر رہ گئے تھے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ڈان کو کس طرح بات آگے بڑھانے پر آمادہ کروں۔ ہو سکتا ہے کہ جمی لائٹ مکاؤ والے آئی مین کے کانوں میں میری طرف سے پہلے ہی زہر انڈیل چکا ہو، ایسی صورت میں بات الٹی بھی پڑ سکتی ہے۔ میں نے تیزی سے سوچتے ہوئے بات آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ اعتماد کے ساتھ بولا، کوانگ فو میرا بچپن کا ساتھی ہے، ہماری دوستی تمام پیشہ ورانہ مصلحتوں سے بالاتر ہے۔ چین سے رضاکارانہ جلا وطنی اختیار کرنے سے پہلے ہم دونوں کے خاندان صدیوں سے شنگھائی کے مضافات میں اکٹھے رہتے چلے آئے تھے۔ ہمارے درمیان پرانی وفاداری اب بھی برقرار ہے۔ کوانگ فو کا نام لے کر ڈان 3 نے میری رہی سہی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ غزالہ کی بازیابی کے سلسلے میں ویرا کے ذریعے میرا نام کوانگ فو تک پہنچ چکا تھا۔ میں خود اس کی سیکرٹری سے کئی مرتبہ بات کر چکا تھا۔ اس وقت نہ صرف غزالہ ہانگ کانگ یا مکاؤ میں پھنسی ہوئی تھی بلکہ سلطان شاہ بھی وہیں جا پھنسا تھا۔ ان حالات میں ڈان 3 مکاؤ پہنچ کر کوانگ فو سے میرا ذکر چھیڑتا تو اسے بھی معلوم ہو جاتا کہ میں اس کے آقا جمی لائٹ کے بدترین دشمنوں میں سے سر فہرست تھا۔ وہ لاکھ ڈان 3 کا جگری دوست سہی لیکن شی کا نمک خوار بھی تھا۔ وہ ڈھیلے ڈالے وعدے وعید کر کے نیشی کاؤ کو ٹال دیتا اور غزالہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک جاتی۔ وہ اس قدر غیر متوقع اور خطرناک صورتحال تھی کہ میرے ذہن میں فوری طور پر اس کا کوئی حل نہیں آ سکا۔ وہ میرا کام ہے، تم میں سے کسی کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، نیشی کاؤ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ہم سے مزید کوئی رسمی بات کیے بغیر اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا جس سے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ ہم دونوں اس کے احترام میں اپنی جگہوں پر کھڑے رہ گئے۔ ڈان 3 کے اوجل ہوتے ہی یک بیک میرے دماغ نے تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ آگے جو کچھ ہونا تھا سو ہونا تھا۔ میری سب سے پہلی ضرورت
صورت یہ تھی کہ میں ٹریڈ لائن یا مافیا سے فوری غیر حاضری کا کوئی غیر مشکوک عذر پہ تراش کر حبیب جیوانی کو ذہنی طور پر اپنی رپوشی کے لیے آمادہ کر لوں. بعد میں مجھے رپوشی کی ضرورت پیش نہ آتی تو میں کسی بھی وقت ٹریڈ لائن کے دفتر پہنچ سکتا تھا. ڈان نے امیر جان کے معاملے پر خاص طور سے زور دیا ہے. میں نے فوری طور پر تشویش امیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے چیف کو اپنی راہ پر ڈالنے کی پہلی کوشش کرتے ہوئے کہا. ہاں یہ بات میرے ذہن میں بھی چبھ رہی ہے. اس نے احمقانہ انداز میں اعتراف کیا. لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ذمہ داری ہم دونوں میں سے کون قبول کرے گا؟ تم چیف ہو. میں نے سوچے سمجھے انداز میں اسے اکسایا. حکم دو تو ابھی اسلام آباد جانے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ 2-4 روز میں ہی اس تک رسائی کی کوئی راہ نکل ہی آئے گی. لیکن ابھی تو ڈان نے اس کے لڑکے کی فلم بھی نہیں دی ہے. اس کے بغیر تو تم کیا کرو گے؟ ضروری نہیں ہے کہ فلم میرے پاس ہی ہو. ابتدا میں تو اس کا حوالہ ہی کافی ہوگا. ضرورت پیش آئی تو بعد میں فلم کی ایک نقل امیر جان کی خدمت میں بھی پیش کر دی جائے گی. ایسے معاملات عموماً ایک ہی جست میں طے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے تم جیسا چاہو کر سکتے ہو. جب تک ڈان کراچی سے روانہ نہیں ہو جاتا میرا یہاں رہنا ضروری ہے. پتہ نہیں وہ کب مجھے طلب کر بیٹھے. پھر مجھے اس سے فلم بھی لینی ہے. یہ 1-8 دن تو میں اسی مکان میں گزاروں گا. میں اسلام آباد نکل جاؤں تو میری طرف سے فکر مند نہ ہونا. مناسب موقع پر میں خود تم سے فون پر رابطہ کر لوں گا. مجھے امید ہے کہ میں فلم سامنے لائے بغیر امیر جان کو شیشے میں اتار لوں گا. حبیب جیوانی کاٹ کے الو کی طرح سر ہلا کر رہ گیا اور میری نہایت آسانی کے ساتھ گلو خلاصی کی راہ نکل آئی. میری تجویز سے اس کے فوری اتفاق کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ میری موجودگی میں احساس کمتری کا شکار ہو کر دبا دبا سا رہتا تھا. اس نے سوچا ہوگا کہ میرے دفع ہو جانے کے بعد اسے ڈان 3 کا خصوصی قرب حاصل رہے گا. اس کی بھرپور توجہ سے حبیب جیوانی کی انا کو خاصی تسکین مل سکتی تھی. وہ مرحلہ طے ہوتے ہی میں نے وہاں سے نکل بھاگنے کا فیصلہ کر لیا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں ڈان اندر سے دوبارہ باہر آ نکلا تو میرے پروگرام سے آگاہ ہوتے ہی اسے منسوخ کرنے کا حکم صادر کر سکتا تھا. میں اپنی گاڑی میں ڈان کی قیامگاہ سے روانہ ہوا تو میرے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا. موہوم اور بہت سے دور از کار اندیشے ہولناک صورتوں میں ابھر کر مجھے خوف زدہ کر رہے تھے. میں اپنے خیالات میں اس قدر منہمک تھا کہ اس گاڑی کو بھی نوٹ نہیں کر سکا جو میرے پیچھے روانہ ہونے کے بعد ڈان کی قیامگاہ کے قریب ہی ایک ویران گلی سے نکل کر میرے پیچھے روانہ ہوئی تھی. قدرے آگے نکلنے کے بعد اس کار سے 2-3 مرتبہ میرے اوپر ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی پھینکی گئی تو مجھے خیال آیا کہ وہ گاڑی مجھ سے راستہ مانگ رہی تھی. اس لیے میں نے اپنی کار بائیں طرف دبا کر ویران سڑک بالکل خالی چھوڑ دی. لیکن وہ گاڑی آگے نکلنے کی بجائے بدستور میرے پیچھے ہی لگی رہی اور تیز روشنی پھینکنے کا سلسلہ جاری رہا تو مجھے تشویش ہونے لگی. لیکن میں اس وقت بھی اصل خطرے کا ادراک نہیں کر سکا. میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ وہ کوئی اوباش لڑکا تھا جو بلا وجہ دوسروں کو پریشان کر کے خوش ہونے کا عادی تھا. لیکن جب میں ایک ڈلان عبور کر کے داہنی طرف گھوم رہا تھا تو وہ کار سرعت کے ساتھ میرے پہلو میں آ گئی. میں اس کار کی اگلی نشستوں پر بس 2 ہیبلے ہی دیکھ سکا کیونکہ برابر میں آتے ہی کار سے پہ در پہ 3 فائر ہوئے جو میری کار کی دوسری طرف کی کھڑکی کے شیشے توڑتے ہوئے گزر گئے. اگر میں نے اضطراری طور پر پوری قوت سے بریک لگا کر اپنا سارا سٹیئرنگ پر نہ ٹکا لیا ہوتا تو تیز رفتار کار سے چلائی جانے والی کوئی نہ کوئی گولی میری کھوپڑی میں پیوست ہو گئی ہوتی. میری گاڑی رک چکی تھی اور حملہ آور کار تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی. چند ثانیوں کے لیے میرا ذہن معاف ہو کر رہ گیا. میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ شاید ڈان نے اپنے پروردہ گنڈوں کی مدد سے مجھے خوفزدہ کرنے یا ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی. مگر میرا وہ بے بنیاد خیال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا. اگلے ہی لمحے نئے ماڈل کی سیاہ مرسڈیز گراتی ہوئی میری کار سے آگے نکل کر ہوا ہو گئی. وہ حبیب جیوانی کی کار تھی جسے وہ خود چلا رہا تھا. اس کے برابر والی نشست پر مجھے ڈان کی جھلک نظر آئی تھی. میں نے گیئر تبدیل کر کے اپنی کار بھی آگے دوڑا دی. مرسڈیز کی موجودگی نے صورتحال کو یک بیک بہت زیادہ سنسنی خیز اور اہم بنا دیا تھا. حملہ آوروں کی کار بہت تیزی کے ساتھ فرار ہوئی تھی لیکن ویران سڑک پر اس کا نئی مرسڈیز سے جیتنا آسان کام نہیں تھا. آنن فانن میں مرسڈیز نے اس کار کو جا لیا. پھر وہ دونوں کاریں خالی سڑک پر برابر دوڑنے لگیں. میں نے اپنی کار کی رفتار غیر ارادی طور پر تیز کر دی. پھر اچانک ایک ہولناک دھماکہ ہوا. حملہ آوروں کی کار فضا میں کئی فٹ اچھل کر آگ اور دھوئیں کے گولے میں تبدیل ہوئی اور دور تک لڑکتی چلی گئی. مرسڈیز
مرسڈیز سبک رفتاری کے ساتھ بہت آگے نکل چکی تھی، حتیٰ کہ اس کی عقبی روشنیاں جلتی ہوئی کار کے دھوئیں میں معدوم ہو گئی۔ میں نے بکھلا کر اپنی کار قریب ترین گلی میں گھما لی۔ وہ سب جس طرح ظہور پذیر ہوا، اس کی بنا پر تباہ ہونے والی کار کے دونوں سواروں میں سے کسی کا زندہ بچنا محال نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ڈان نے کوئی طاقتور دستی بم پھینک کر اس کار کو تباہ کیا تھا۔ خالی الذہنی کے عالم میں کئی پرپیچ گلیوں میں گھومنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ ڈان نے وہ سب میرے ہی لیے کیا تھا، مگر مجھے حیرت تھی کہ وہ خاموشی سے میرے پیچھے کیوں آیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ حملہ آوروں کی کار کو تباہ کرنے کے بعد ڈان کہیں اور جانے کی بجائے واپس اپنی قیام گاہ کا ہی رخ کرے گا، اس لیے میں نے بھی اپنی گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر گلیوں میں فرار کی راہ اختیار کی تھی، اس لیے مجھے دوبارہ راستہ تلاش کرنے میں قدرے دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور جب میں واپس ڈان کی قیام گاہ پر پہنچا تو پورچ سے ذرا آگے مرسڈیز نیم تاریکی میں پارک کی ہوئی تھی، جسے اسے کئی دنوں سے وہاں سے نہ ہٹایا گیا ہو۔ میری آمد کی اطلاع پاتے ہی حبیب جوانی بکھلائے ہوئے انداز میں برآمدہ میں نکل آیا۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ اس نے آتے ہی خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ میرے اعصاب ہل کر رہ گئے ہیں۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ بلی گینگ کے آدمی تھے جو موقع کی تلاش میں کسی تاریک گلی میں چھپے ہوئے تھے۔ میرے 2 آدمی ان کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی ایک کار کو تمہارے پیچھے روانہ ہوتے دیکھا، وائرلیس پر مجھے خبر دی اور ڈان نے فوراً روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارا مقدر اچھا تھا کہ تم ان کی اندھا دھند فائرنگ سے بچ گئے، لیکن وہ ڈان کے آہنی چنگل سے نہیں بچ سکے۔ اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں وہ تینوں ہی جہنم واصل ہو گئے۔ یہ 2 بگوڑے نہ مارے جاتے تو شکست کا احساس میرے ذہن پر کچوکے لگاتا رہتا۔ میں اپنی اس خبر گیری پر ڈان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نے ممنونیت سے کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔